السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلے ویڈیوز میں ٹیمپلرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ٹیمپلرز کون ہیں۔ اکثر بچوں کو کنفیوژن تھی کہ ٹیمپلرز اور فری میسنز کچھ مکس ہو رہا تھا ان لوگوں کے ذہن میں، تو سوال آ رہا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ٹیمپلرز کون لوگ تھے اور کیسے وہ تبدیل ہو کر فری میسن اور ایلومناتی کی تنظیمیں بنی۔ تو اس کے لیے تو کچھ ہسٹری میں مختلف تاریخی واقعات سے کچھ باتیں سامنے آئی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ٹیمپلرز جو تھے یہ وہ معزز لوگ تھے عیسائیوں کے، جو کہ گرجا گھروں میں اور بادشاہوں کے بہت قریب تھے۔ ان دنوں میں بادشاہوں نے عیسائیت کو یعنی عیسائی مذہب کو اپنی حکومت سے الگ نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا یورپ نے، بادشاہت نے یا جمہوریت نے مذہب کو صرف کلیسیا کی حد تک رکھ دیا اور پادریوں کو اور مذہبی رسم و رواج کو سیاست سے دور کر دیا، علیحدہ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ بات سوچی تھی یا سمجھی تھی یا یہ پلان تھا ان کا کہ اگر ہم سیاست کو یا یہ جمہوریت کے نام کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو یقیناً پھر مذہب اسلام یا دوسرے مذاہب اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عیسائیت کو گرجا گھروں کی حد تک محدود کر دیا اور پوپ کو گرجا گھروں کی حد تک محدود کر دیا، اور خود جو ہے وہ میدان حکومت میں اور میدان سیاست میں آ گئے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ وہ سردار جو اپنے مذہبی طور پر عیسائی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے اور ان کی روایات کے اوپر عمل کرتے تھے اور ایک عیسائی عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے میں اپنے مذہب کو ایک بہت بڑا آلہ سمجھتے تھے، اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر کے احکامات بنا کر اور بائبل میں شامل کر کے اپنی مرضی سے اپنی رعایا کو چلا سکتے تھے اور حکمرانی کرنا آسان تھی، تو ان لوگوں نے یہ ٹیمپلرز کی ایک شکل اختیار کی۔ یعنی کہ اپنے ہی زائرین جو تھے، عیسائیوں کے جو زائرین تھے، وہ جو اپنے مقدس مقامات کی طرف جاتے تھے اور ہجرت کرتے تھے، تو لوگ جو تھے وہ جنگلوں سے گزرتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے یہ ٹیمپلرز کی طرح کی ایک گروپ نما ایک فوج بنائی تھی۔ تو یہ شروع میں تو سروسز دیتی تھی۔ ابھی جب یہ قریب آئے یروشلم کے تو ارض مقدس میں یہودی لوگ بھی آباد تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راہب ٹائپ کے لوگ ہیں اور اپنے لوگوں کو علاقے کے ڈاکوؤں سے اور غلط قسم کے لوگوں سے محفوظ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح کا ہی ڈھنگ اختیار کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اتنا منظم کرنے لگے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے لگے اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ یہودی لوگوں نے جو کہ زائنسٹ قسم کے لوگ تھے، اپنے ہی ہم خیال عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل ملا کر تو ٹیمپلرز کی ایک بہت بڑی منظم فوج بنا لی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں جس طرح سے ملتا ہے کہ صلیبی جنگیں جب شروع ہوئیں تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ کبھی یہ مصر کی طرف سے حملہ آور ہوتے تھے، تو کبھی یہ سائپرس اور کبھی یہ ترکی کی طرف سے شام پر حملہ آور ہوتے تھے اور بیت المقدس کے اوپر آ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قلعہ کما کیا، بیت المقدس کو فتح کر کے ان کو وہاں سے جانے کا راستہ دے دیا۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگے اور مختلف قریب دیہاتوں میں جا کر کے جنگلوں میں چھپ گئے اور اپنے ٹیمپلز بنا لیے۔ تو وہاں سے خفیہ طور پر یہ لوگ حملہ کرتے تھے اور حملہ کرتے مسلم ریاستوں کو نقصان پہنچاتے۔ تو ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا۔ تو یہ بھاگتے یورپ چلے گئے اور یورپ میں جا کر کے یہ چھپے۔ اکثر لوگ تو ان کے قتل ہو گئے اور جو لوگ بچ کر جرمن کی طرف جنگلات میں جا کر چھپ گئے وہ بعد میں منظم ہوئے ایلومناتی کی شکل میں، اور جو لوگ سمندر پار کر کے انگلینڈ کی طرف اور اسکاٹ یارڈ کی طرف چلے گئے وہ لوگ بعد میں منظم بن کر کے فری میسن کی شکل میں سامنے آئے۔ اب اس وقت یہ دو خفیہ تنظیمیں فری میسن اور ایلومناتی، جن کا پیچھے سے تعلق بنتا ہے وہی پرانے ٹیمپلرز کے ساتھ، جو کہ مذہب کی بنیاد پر اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے بنی تھی۔ اب اس طرح سے انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں میں اپنی اہمیت، اپنی عزت، اپنا وقار قائم رکھا اور بڑے پیمانے پر لوگ اس میں شریک ہونے کے لیے اپنا اعزاز سمجھتے تھے۔ تو اس کی اور مزید تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی کہ یورپ میں یہ لوگ کیسے پہنچے اور یورپ میں انہوں نے کیسے اپنے پیر جمائے، پھر اسی طریقے سے فرانس میں اور فرانس کے علاوہ جرمن میں، جرمن سے پھر باقی جو ممالک ہیں ان میں انہوں نے اپنے آپ کو کیسے منظم کیا اور کیسے ہم خیال لوگوں کو بنایا، یہ ایک بڑی تفصیل ہے۔ تو اس کی مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں۔ تو عیسائیوں کے ساتھ مل کر شروع میں انہوں نے ہیکل سلیمانی کا محافظ کہلوایا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیکل سلیمانی میں کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور کس چیزوں سے کر رہے تھے۔
تو اس نقطے پر کچھ محققین کی رائے ہے کہ شروع میں یہ جو ٹیمپلرز تھے یعنی زائنسٹ لوگ تھے جو عیسائیوں میں شامل ہوئے، ان کی تعداد تقریباً 12 تھی، اور یہ ارض مقدس پہ یروشلم پہ کسی خاص قسم کے خزانے کی یا کسی مقدس تبرکات کی تلاش میں تھے جو کہ بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات میں کہیں دفن تھے۔ تو قدیم زمانے میں جب کثرت کی تعداد میں یہودی یروشلم آ کر کے آباد ہوئے تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے، جسے بعد ازاں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا۔ اس صندوق کو اکثر کتابوں میں تابوت سکینہ یا تابوت یہود بھی کہا جاتا ہے۔ اس صندوق پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تورات کی تختیاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ عہد نامہ قدیم کہلاتی ہیں۔ یعنی تورات کا یہ کہنا ہے کہ یہ صندوق سونے کا بنا ہوا تھا، اور عہد نامہ میں اس صندوق کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، اونچائی سب تحریر ہے۔ تو عہد نامہ کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں اصل وہ تختیاں موجود ہیں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا، جس کو قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا قرار دیا ہے، اور من و سلوہ کا برتن، یہ سب چیزیں اس تابوت میں محفوظ ہیں۔ اب تاریخی کتابیں تو یہ حوالہ دیتی ہیں کہ اس صندوق کو، اس تابوت کو ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اور یہ صندوق کہاں چلا گیا، اس کا تاریخ میں کہیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اب ٹیمپلرز میں جب یہود شامل ہو گئے اور زائنسٹ شامل ہو گئے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کا ایک مخصوص خاص حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصے کے لیے مرمت کے نام پر پابندی لگا کر بند کر دیا، تو اس کی ایک تو روایت ہے کہ انہوں نے 9 سال تک اس کو ممنوع قرار دیا، اور ایک روایت ہے کہ 13 سال تک وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوران ان ٹیمپلرز نے اس تابوت کو کسی خاص جگہ پر منتقل کر دیا، یا پھر ایسے بھی واقع ہے کہ بھئی ان ٹیمپلرز کے ہاتھ میں کچھ لگا ہی نہیں اور وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے پورے اسرار مشہور کیے ہوئے ہیں۔ تو روایات تو مختلف ہیں، تو اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں بھی زبردست تعارض پایا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسنز ہوں، اور یہود قوم کے روحانین یعنی سفری جادوگر ہوں، دجال کے خروج کے منتظر ربائی ہوں، تو بھئی اصل میں تو ان سب میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ مقدس تبرکات کہاں ہیں، اور وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں، کہ وہ لوگ اس بات کو پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تبرکات ملے بغیر زائنسٹ یہودیوں کو پوری دنیا پر غلبہ نہیں مل سکتا، لیکن ساری کوششوں اور تقدوں کے باوجود ان کو یہ تبرکات مل کر نہیں دے رہی، اور نہ ہی یہ ان کو کبھی ملیں گی۔ انہوں نے بیت المقدس کے نیچے اتنی سرنگیں بنا لی اور اتنی کھدائی کر لی کہ پوری کی پوری عمارت انتہائی نازک بنیادوں پر کھڑی ہے، اور ایک چھوٹے سے جھٹکے سے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان تبرکات کو تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد کریں گے، اور یہ کہاں سے برآمد کریں گے، اس کا جواب میں نے پہلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں۔ تو حضرت کے ہاتھوں جب یہ برآمد ہوں گے تو معتدل قسم کے جو یہودی ہوں گے وہ تو ان تبرکات کو دیکھ کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، اور جو شکل مزاج یہودی ہوں گے اور جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی ان تبرکات کو دیکھ کر ان کی اطاعت قبول نہ کی اور لید و لال کرتے رہے، تو وہ تو اس وقت بھی دجال کے ساتھ ہی رہنے پر اڑے رہیں گے، اور بالآخر اس کے ساتھ ایک دردناک انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تبرکات کے محافظین بننے کے طور پر صلیبی دنیا میں ایک مذہبی حیثیت کو مستحکم کرنے کے بعد ٹیمپلرز کو، جو در حقیقت فری میسن ہیں اور خفیہ تنظیم ہے، اپنی مالی حالت کو مستحکم کرنے اور اسے مستقل طور پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی۔ تو عوام کی تجوریوں میں محفوظ جو دولت تھی، جن کو ہر وقت لوٹے جانے کا خطرہ تھا، کوئی منظم تنظیم نہیں تھی جو کہ عوام کی حفاظت کرتی، اور ڈاکے عام تھے، چوریاں عام تھیں، لوگ اگر باہر سفر کے لیے نکلتے تھے تو کسی وقت بھی قافلے کے اوپر حملہ کر کے چور اور ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے، تو ان کا مال اور اسباب کسی وقت بھی لوٹ سکتا تھا۔ اس کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی سیکیورٹی ایجنسی کی گنجائش باقی تھی۔ تو اس سے بہتر اور کون سا ذریعہ ہو سکتا تھا جو دوسروں کے مال کو حفاظت کے نام پر اپنے پاس رکھوائیں اور دوسروں کے مال پر مفت میں عیش کریں، پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی، اور بیچ میں مفت میں مزے یہودی سود خور مہاجنوں کے۔ تو یہود کی سود خوریا جو ذہنیت ہے،
ان کی اس صورتحال کے علاوہ اور کون سی بہتر ماحول ہوگا، وہ کون سی بہتر صورت ہو سکتی ہے کہ سرمایہ کسی اور کا ہو اور نفع یہودی سود خوروں کو ملتا رہے۔ تو چنانچہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں سود خور بینکاری کا آغاز ہوا۔ تو اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے یعنی کہ سوناروں نے، جو سونے کا کاروبار کرتے تھے، دنیا کے سامنے سونے کو محفوظ کرنے کے لیے لاکرز، تجوریوں کا ایک نظام متعارف کروایا۔ تو انہوں نے سونے، سکے، زیورات یہ اجرت پر لے کر اور ان کو محفوظ کرنے کے نام پر اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو حفاظتی نقطہ نگاہ سے لوگوں کو یہ نظام تو بہت پسند آیا اور لوگوں میں بہت جلد مقبول بھی ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس نظام میں تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ تو لوگ جب سونے کے عوض کچھ چیز خریدتے تھے تو پہلے تو یہودیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس اپنا سونا رکھوانے کے عوض جو ان کو رسید ملتی تھی وہ رسید دکھا کر اپنا سونا لیتے تھے اور پھر جا کر کے اپنی چیز خرید لیتے تھے اور سونا دوسرے شخص کے حوالے کر دیتے تھے جس سے انہوں نے کوئی چیز خریدی تھی، اور وہ سونا لینے والا شخص جو اس سے اپنی چیز بیچی ہے وہ اپنے اس سونے کو دوبارہ کسی یہودی کے پاس جا کر، صرافے کے پاس جا کر اپنا سونا لاکرز میں رکھوا دیتا تھا اور رسید لے لیتا تھا۔ تو رسید لینا اور سونا رکھوانا، پھر کہیں جا کر کے خریداری کی ضرورت پڑے دوبارہ رسید دکھا کر سونا لینا اور پھر خریداری کرنا، اور دوسرے نے جا کے پھر سونا رکھوائے گا، پھر رسید لے گا۔ تو یہ ایک بڑا طویل سسٹم بنا ہوا تھا۔ تو اس کا حل جو ہے وہ یہود ساہوکاروں نے کچھ اس طرح سے نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھے گئے جو سونا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک فروخت کرتے ہوئے اس کو عملاً پرانے مالک کو واپس کرے، پھر نئے مالک سے لے کر اپنی تحویل میں رکھے۔ تو اس کے بجائے ایک ایسا نظام بنا دیا جائے کہ سونے کی رسید کو ہی، اس چٹ کو ہی ایک سونے کی ایکسچینج کے طور پر پیش کیا جائے، سونے کے مبادل اس چٹ کو بنا دیا جائے۔ تو سونے کے تبادلے میں وہ جو تحریری نوٹ ہے وہ تحریری یادداشت کو ایسے متعارف کروایا گیا کہ وہ سونے کی مقدار کے برابر قیمت رکھنے لگے، یعنی جس نے بھی اب کوئی چیز خریدنی تھی تو وہ سونا جا کر کے نہیں نکلواتا تھا، وہ اسی چٹ کو ہی دکھا دیتا تھا کہ دیکھو اس چٹ پہ، اس تحریر پہ لکھا ہے کہ اتنے سونے کا یہ مالیت رکھتی ہے یہ چٹ، آپ اس کے بدلے میں فلاں چیز دے دیں۔ تو وہ جو دکاندار چیز دے دیتا تھا اور یہ خریداری کر کے واپس آ جاتا تھا، چٹ اس کو دے دیتا تھا، تو وہ چٹ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا تھا اور اس کو بھی اپنے سونا جا کر کے کسی کے پاس رکھوانا نہیں پڑتا تھا۔ تو اس طرح سونا جو ہے وہ یہودیوں کے پاس جمایا رہا اور وہ چٹ چلتی رہی۔ تو اس طرح سے وہ چٹ جو کاغذ کے پرزے تھے وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں سامنے آئے اور بعد میں چل کر وہ ٹریول نوٹس بنے اور کریڈٹ کارڈ کی بنیاد بنے۔ اور اب وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب الیکٹرانک کرنسی سامنے آ جائے اور یہ واحد وہ عالمی ذریعہ تبادلہ متعارف کروایا جائے کہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو کرنسی نوٹ ختم اور الیکٹرانک ڈیجیٹل کرنسی سامنے آ جائے گی۔ اب ہر آدمی کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائس کے اوپر اس کے کچھ ڈیجٹ آ جائیں گے، کچھ ہندسے آ جائیں گے کہ آپ اتنے قیمتی مالیت کے مالک ہیں، اس میں سے کچھ ہندسے وہ خریداری کے طور پر کسی اور کو دے دے گا اور وہ چیز خرید لے گا اور اس کے وہ ہندسوں میں سے اتنے ہندسے مائنس ہو جائیں گے اور وہ دوسرے کے ہندسوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈیجٹ کا تبادلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ سونا کہاں گیا؟ وہ جو لوگ سونے کے بدلے میں چٹ لیتے تھے تو ان کو ترخا دیا گیا چٹ کے اوپر اور سونے پر قبضہ کر دیا۔ آپ پڑھیں نوٹس کے اوپر بھی کچھ اس طرح کی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو یہ نوٹ دیا جا رہا ہے۔ اب اگر میں اور آپ مل کر کے جائیں، ہزاروں لاکھوں روپے لے جا کر کے بینک میں جمع کرائیں اور کہیں اس کے بدلے میں ہمیں سونا واپس کر دو، وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات پرانی ہو گئی۔ اب لوگ اپنا سونا بھول چکے جو انہوں نے تجوری میں رکھوایا تھا، اس کے بدلے میں ان کو وہ چٹیں مل گئی ہیں، وہ رسیدیں مل گئی ہیں اور وہ رسید جو ہے وہ نوٹ کی شکل میں ہے اور وہ نوٹ بھی ختم ہو رہی ہیں، وہ ٹریول چیکس کی شکل میں آ گئی، کریڈٹ کارڈز کی شکل میں آ گئی اور اب وہ ڈیجیٹل کرنسی کی شکل میں آ رہی ہیں۔ تو انسانیت کو بڑے طریقے سے گھیر گھار کر اپنے سسٹم پر لایا جا رہا ہے اور ہر ایک انسان پوری دنیا کے اندر مجبور ہو جائے، اس کے اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو اس کا کھانا بند، اس کا پیسہ بند، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ کے فون میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ بیلنس ختم ہو جائے تو آپ اچانک کسی کو فون کریں تو جواب وہاں سے آتا ہے آپ کو یہ سہولت میسر نہیں۔ اور اگر ہم اسی سسٹم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں ان کا یہ سسٹم رائج ہو جائے گا اور ہم ان کی بات نہ مانے، مخالفت کریں گے، تو وہاں سے کیا جواب آئے گا؟ آپ کو
فلاں کام کی اجازت نہیں جی، اور آپ یہ فلاں کام نہیں کر سکتے، آپ بچے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے، آپ بچوں کو فلاں تعلیم نہیں دلا سکتے، آپ فلاں جگہ پہ اپنا مکان نہیں بنا سکتے، مکان کی یا جائیداد کی آپ ملکیت نہیں رکھ سکتے، آپ فلاں فلاں مذہب پہ اور فلاں فلاں عقائد پہ عمل نہیں کر سکتے، یا کچھ بھی ہو سکتا، آپ کو کھانا کھانے کی سہولت نہیں ہے، آپ کو رہنے کی سہولت نہیں ہے، اور جو زیادہ انکار کرے تو اس کو زندہ رہنے کی بھی سہولت نہیں ہے۔ تو یہ اس نظام کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ آپ کو مجھے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ دیکھو بھئی یہ دجالیت کا نظام سر پہ آ چکا، آپ اور میں اس کے پابند ہو چکے، تو ایسے نہ ہو خدا نخواستہ ہمارا ایمان بھی ہم سے چھین لیا جائے۔ آپ کو مجھے اس کے لیے سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، بھئی سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر کسی بھائی کو کوئی کمنٹ کرنا ہو تو یقیناً سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینلز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔